السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست سید مبین۔ آج آپ کے لیے خصوصی پروگرام لے کے آیا ہوں عید قربانی یعنی عید الاضحیٰ۔ جی ہاں، عید الاضحیٰ کے موقع پر کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا جوان، سب میں جوش و خروش پایا جا رہا ہے بکرے خریدنے میں، اور قربانی دینے کے لیے بے چین اور بے تابی سے بکروں کی تلاش میں نکل چکے ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو اپنانے کے لیے۔ تو آئیے اس پر ایک مکمل ہم اسٹوری پیش کرتے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم ملا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کیا کہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کو کیسے اپنے ہاتھ سے ذبح کروں، بلکہ انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے اپنے بیٹے کو راضی کر لیا اور گلے پر چھری چلا دی۔ تکمیل حکم کا یہ منظر اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ قیامت تک اس کو لازم کر دیا۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم ہزاروں جانور خدا کے حکم پر ذبح کرتے ہیں۔ خدا کے حکم کی تعمیل کرنا بندگی ہے، اور بندگی کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ اس میں دکھاوا اور نمائش نہ ہو۔ جو شخص نام و نمود اور شہرت کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو اس کا یہ عمل بیکار ہو جاتا ہے، اور قیامت کے روز یہ عمل ضائع کر دیا جاتا ہے۔ قربانی جیسے عمل کو صحیح نیت سے ادا کرنا لازم ہے۔ قرآن و حدیث میں تاکید کی گئی ہے کہ اللہ کو تمہارے جانور کا گوشت اور خون نہیں پہنچے گا، بلکہ اللہ تک صرف تمہاری نیت پہنچے گی۔ قربانی کے عمل سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ زندگی کے ہر قدم پر اللہ کی رضامندی کی فکر کرنی چاہیے، اور اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ قربانی صرف جانور کے گلے پر چھری پھیرنے اور خون بہانے کا نام نہیں۔ قربانی اپنے جذبات اور خواہشات کو قربان کرنے اور اپنی چہیتی چیز کو اللہ کی راہ میں لٹانے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے اور اپنے نفس کو پھیرنے کا مطلب ہے۔ جب تک نیتوں میں اس طرح کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی، قربانی کا اثر ہماری زندگیوں میں ظاہر نہیں ہوگا۔ ایک تو قربانی کے جانور کا بے عیب ہونے کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے جانے والا مال حلال اور پاک ہو۔ قربانی سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ انسان سراپا خدا کا اطاعت گزار بندہ بن جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وحی کے ذریعے بھی انہیں حکم دے سکتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے انہیں اشارہ دے کر آزمانا چاہتا تھا کہ ابراہیم محض خواب سمجھ کر اسے نظر انداز کر دیں گے یا پھر خدا کا حکم سمجھ کر اس پر عمل کریں گے۔ ابراہیم نے اللہ کی اس آزمائش میں کامیابی حاصل کر لی، اور قربانی کا دوسرا سبق یہ ہے کہ اپنی عزیز ترین چیزوں کو خدا کی راہ میں قربان کرنے میں پیچھے نہ ہٹے۔ اور تیسرا راز یہ ہے کہ خدا نے آپ سے بے عیب جانور کی قربانی کا حکم دیا ہے، تو اسی طرح قربانی دینے والا بھی اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کرتے ہوئے بے عیب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی کرنے والے کے لیے بے حساب ثواب رکھا ہے اور انعام کا بھی وعدہ کیا ہے۔ ہمارے ہاں قربانی کے جانور خریدنے کا سلسلہ کئی روز پہلے سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ ان کی اچھی طرح دیکھ بھال کی جاتی ہے، اور جب جانوروں سے لگاؤ ہو جائے تاکہ انہیں اللہ کی راہ میں قربان کرتے وقت وہی جذبہ زندہ ہو جائے جو حضرت ابراہیم نے بطور مثال پیش کیا تھا۔ قربانی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن ہم میں اس کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو جاری رکھا۔ جب دنیا کی ساری چیزوں پر خدا اور اس کے رسول کی محبت غالب آ جائے تو خدا کی خاطر ہر چیز کو قربان کرنا آسان ہو جائے گا۔ دین کا ہر عمل قربانی چاہتا ہے۔ قربانی کے بغیر دین کے راستے پر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ قربانی صرف عید الاضحیٰ پر جانور کی قربانی دینا ہی اس کا مطلب نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سال میں ایک مرتبہ جذبہ قربانی کو زندہ رکھنے کے لیے یہ حکم دیا ہے۔ دین اسلام ہم سے قربانی کا تقاضا کرتا ہے، اور وقت ضرورت اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کے لیے جس چیز کی ضرورت پڑے اس کے قربان کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ یہی ایمان کی دلیل ہے۔ عید الاضحیٰ پر جانور کی قربانی دے کر ہم پر سے ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ وقت کی قربانی، مال کی قربانی، اولاد کی قربانی، خواہشات کی قربانی دینا ہم سب پر اسی طرح فرض ہے جس طرح سنت ابراہیمی کو پورا کرنا فرض کیا گیا ہے۔ آپ نے دیکھا کتاب و سنت کی روشنی میں عید قربانی کا اہم مقصد کیا ہے۔ جی ہاں،
ابراہیم علیہ السلام کی سنت، یعنی اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے سے بتایا تھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر نکل گئے، یعنی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے۔ اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کی ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے قیامت تک کے لیے آپ نے اور ہمارے لیے یہ قربانی کو باقی رکھا۔ تو ہم ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو اپنانے کے لیے آج مسلمانوں میں کافی جوش و خروش دکھ رہا ہے۔ آپ کی ہوسٹ اور دوست سید مبین کو دیجیے اجازت، بتائیں گے ہر وہ خبر جس سے آپ ہمیشہ رہیں باخبر۔